السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کے آج کے اس ہمارے پروگرام میں جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیثیں عقل کے خلاف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حدیثوں میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، جو بدیہی عقل کے خلاف ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ ان کو گھڑ کر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط طور پر منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں وہ دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ معجزے دکھانا اور خارق عادت چیزیں دکھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، رسول کے اختیار میں معجزے دکھانا نہیں ہے، نہ رسول کے اختیار میں عذاب بھیجنا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی تم جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو میں وہ نہیں لا سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسی ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے گا، کوئی نشانی آ جائے گی تو یہ ضرور ایمان لے آئیں گے، تو آپ کہہ دیجئے قل انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں اور معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے بس میں ہیں، یعنی رسول کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ اصول قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول کے بس میں معجزے دکھانا، نشانیاں دکھانا نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار اور اللہ کے بس میں ہے۔ لہٰذا اس اصول کی بنیاد پر وہ احادیث جن میں اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس طرح کے معجزے ذکر کیے گئے ہیں، خارق عادت چیزیں بیان کی گئی ہیں، مثلا شق قمر کا واقعہ ہے، جانوروں کا حضور پاک سے گفتگو کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ سے تھوڑے کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا ہے، آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، یہ سارے واقعات اور اس طرح کی ساری حدیث یہ اس اصول کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ سب کی سب جھوٹی ہے اور غلط ہے، راویوں نے ان کو گھڑ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یہ شبہ ہے جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس شبہ کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو اس کا یہ ہے کہ معجزہ دکھانا یہ نبی اور رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیثیں عقل کے خلاف ہوتی ہیں، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اس شبے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ کس حد تک سچائی رکھتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ حدیثیں عقل کے خلاف ہوتی ہے، تو واقعتاً یہ بہت سے لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ حدیثوں میں بہت سی باتیں خلاف عقل ہے، لہذا حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جن چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کے اعتبار سے ممنوع ہے، ممکن نہیں ہے، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ایسی چیزوں کی ہے جن میں سبب اور مسبب کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ایک سبب پایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مثلا شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، مثلا آگ ہوتی ہے تو وہ جلا دیتی ہے، مثلا کوئی پانی پیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو شکم سیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ کھانا کھانے سے شکم سیری ہوتی ہے، پانی پینے سے سیرابی ہوتی ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے، اور میاں بیوی کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں جو تعلق ہے وہ سبب اور مسبب کا ہے، یعنی ایک سبب پایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب چونکہ ہم عام طور پر اسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نتائج نکل رہے ہیں یہ ان اسباب کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ جو اسباب ہیں وہ ان نتائج کے حقیقی اسباب نہیں ہیں، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ربط پیدا کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ہمیشہ اس ربط کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس ربط کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی بغیر سبب کے کوئی نتیجہ پایا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور ایسے جو ہے نتیجہ تبھی پایا جائے گا جبکہ سبب پایا جائے گا۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن یہ جو ربط ہے یہ ہمیشہ باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ ربط تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان چیزوں کے اندر فی ذاتی ہی ربط موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ربط اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس ربط کو توڑ دیتا ہے، جب اس ربط کو توڑ دیتا ہے تو بغیر اسباب کے بھی جو ہے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ہے اسباب پائے جاتے ہیں لیکن نتائج نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے،
تو یہاں سبب نہیں پایا گیا لیکن نتیجہ پایا گیا. ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ جلاتی ہے, تو یہاں سبب پایا جا رہا لیکن ابراہیم نہیں جل رہے, یہاں نتیجہ نہیں پایا گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ جو سبب اور مسبب کا یعنی سبب اور نتیجے کا جو تعلق ہے, ان کے درمیان جو ربط ہے, یہ کوئی حقیقی ربط نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ربط کو ہٹا لیتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں خود قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں جن پر ابھی ہم آگے گفتگو کریں گے. تو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے جن میں سبب اور نتیجے کے درمیان اس ربط کو توڑ دیا گیا ہو اور کوئی واقعہ رونما ہوا ہو تو اس کو خلاف عقل نہیں کہا جاتا ہے, یہ کوئی عقل کے خلاف چیز نہیں ہے. تو ایک چیز تو یہ, اسی کو لوگ جو ہے عقل کے خلاف سمجھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس طرح کا شبہ پیش کرتے ہیں. دوسری جو قسم ہے عقل کے اعتبار سے ناممکن ہونے کی, وہ ہے کہ واقعتاً کوئی چیز عقل کے اعتبار سے ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر باپ سے پہلے بیٹے کی پیدائش, یہ بالکل ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسے ہی جو ہے یہ کہ جز جو ہے وہ کل سے بڑا ہو, کسی چیز کا ایک حصہ ایک پارٹ وہ اس کے پورے حصے سے اس کے کل سے بڑا ہو, یہ چیز بھی عقل کے اعتبار سے ناممکن ہے. اسی طریقے سے ایک ہی وقت میں موت اور حیات, موت اور زندگی ایک ہی چیز کے اندر ایک ہی وقت میں دونوں پائی جائیں, یعنی دو نقیضین متضاد چیزیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں, یہ چیزیں جو عقل کے اعتبار سے واقعتاً ناممکن ہے. ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا پہلا آ گیا ہو باپ بعد میں آیا ہو. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جز جو ہے وہ اپنے کل سے بڑا ہو. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں مردہ بھی ہو اور زندہ بھی ہو, یعنی نقیضین دو متضاد حالتیں بیک وقت پائی جائیں. یہ چیزیں ہیں جو واقعتاً عقل کے اعتبار سے ناممکن ہے. اب اس تفصیل کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو اس دوسری قسم کے اعتبار سے ناممکن واقعے کو بیان کر رہی ہو. ایک بھی حدیث پورے ذخیرے میں ایسی نہیں ہے جس میں واقعتاً عقلی اعتبار سے جو ناممکن چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہو. ہاں البتہ جو پہلی قسم کے اعتبار سے جن کو خلاف عقل لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں, لیکن ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ دراصل وہاں سبب اور مسبب کے درمیان جو ربط ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب کبھی چاہتے ہیں تو اس ربط کو اور اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ بغیر سبب کے نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی جو ہے سبب نہیں بھی, کبھی کبھی سبب پایا بھی جاتا ہے لیکن نتیجہ پیدا نہیں ہوتا ہے. ایسی چیزوں کو معجزات کہا جاتا ہے, ایسی چیزوں کو معجزات کہا جاتا ہے. اور معجزات یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر ان کی نبوت کی تصدیق کے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ معجزہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس پھر جھٹلانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ معجزات صرف احادیث میں نہیں ذکر کیے گئے بلکہ اس طرح کے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں. تو اگر آپ احادیث کے اندر بیان کیے گئے معجزات کو رد کرتے ہیں تو پھر قرآن میں بیان کیے گئے معجزات کو کس بنیاد پر آپ قبول کریں گے؟ پھر ان کو بھی آپ کو رد کر دینا چاہیے. حالانکہ دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی جو ہے اس بات کی جرات نہیں کر سکتا ہے. آئیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے جن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات کو بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, قرآن میں حضرت موسیٰ کے عصا کے تعلق سے 3 معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ عصا ایسا تھا جو سانپ بن جاتا تھا. کئی آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا. ایک جگہ فرمایا والقی عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب, سورہ نمل آیت نمبر 10. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فالقاها فاذا هي حية تسعى, سورہ طه آیت نمبر 20, کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. دوسرا معجزہ عصا کے حوالے سے کہ اس عصا کے ذریعے سے سمندر میں 12 راستے پیدا ہو گئے. فرمایا فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, سورہ شعراء آیت نمبر 63. اور تیسرا معجزہ یہ کہ اس عصا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو یہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے جس سے 3 معجزے ظاہر ہوئے جو تینوں کے تینوں قرآن میں ذکر کیے گئے. ایسے ہی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ,
आग वो ठंडक बन गई और सलामती बन गई इब्राहिम पर, आग जला नहीं सकी। ऐसे ही कुरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कई मौजूदों का जिक्र किया गया है। सूरह माइदा में इसकी तफसीलात बयान की गई है। उनके मौजूदे ये थे कि वो मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से बाकायदा परिंदा बन जाता था, उसमें जान पड़ जाती थी। ऐसे ही वो कोढ़ी को और मादरजात नाबीना को ठीक कर दिया करते थे अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला की मशीयत से। और इस तरीके से वो कब्र में मदफून मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। ये कुरान में कई जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदे बयान किए गए। ऐसे अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मौजूदा जिक्र किया है, शक्के कमर का, चांद के दो टुकड़े होने का। फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वंशक्कल कमर, के कयामत करीब आ गई है और चांद दो टुकड़े हो गया है। ये 17वें पारे की पहली आयत है, सूरह कमर आयत नंबर 1। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत से रसूलों की कौमों पर जो है अजाब नाजिल फरमाया, और वो अजाब ऐसे तरीकों से आया जो इंसान के बस में नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस अजाब को नाजिल किया। वो अजाब रसूल के बस में नहीं था, रसूल की कुदरत में नहीं था। कुरान में कई जगह इस तरह के अजाब का तस्करा किया गया है। सूरह अनकबूत में एक जगह फरमाया कि फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सयहा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सबको उनके गुनाहों की पादाश में पकड़ लिया। किसी पर हमने जो है ऊपर से दहकते हुए अंगारे भेजे, किसी पर हमने जो है चिघाड़ भेजी, एक तेज आवाज भेजी, और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया और किसी को हमने डुबो दिया। तो ये जो अजाब आए रसूलों की कौमों पर, ये अजाब भी किसी रसूल के बस में नहीं थे, किसी इंसान के बस में नहीं थे, लेकिन कुरान में इनका भी जिक्र किया गया है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ात का जिक्र किया है। इससे अंदाजा होता है कि मौजिज़े दिखाना ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत रही है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम रहा है कि उसने अपने रसूलों को जो है इस तरह के मौजिज़े दिए हैं जो वो अपनी कौमों को दिखाया करते थे। लेकिन इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि मौजिज़े दिखाना ये वाक़ईतन अल्लाह की कुदरत में है, रसूल की कुदरत में नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ही दिखाता, रसूल नहीं दिखाता है। लिहाजा वो जो आयत पेश की गई थी कि कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कि आप कह दीजिए कि मौजिज़े तो अल्लाह के पास है, अल्लाह की कुदरत में, मेरी कुदरत में नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मौजिज़ा दिखाना ये रसूल की कुदरत में नहीं होता है। जब भी मौजिज़ा दिखाया जाता है तो अल्लाह ही दिखाते हैं, लेकिन वो रसूल के जरिए से जाहिर होता है। तो जब इस तरह की जो आयतें हैं जिनमें रसूल ये कह रहा है कि मेरे बस में और इख्तियार में नहीं है कि मैं मौजिज़ा दिखाऊं, तो उसका मतलब यही होता है कि मैं अपनी तरफ से, अपनी कुदरत से, अपने इख्तियार से मौजिज़ा नहीं दिखा सकता। लेकिन कुरान ने 20 मौजिज़ात का जिक्र किया है, तो वो इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने हमेशा इस निज़ाम को बाकी रखा है, इस निज़ाम को जारी फरमाया है कि वो अपने रसूलों के मुनकिरीन के सामने हुज्जत तमाम करने के लिए इस तरह के मौजिज़े दिखाता रहा है। लिहाजा हदीस के बारे में जो शुबह पेश करने वाले ये बात कहते हैं कि उनमें अक्ल के खिलाफ चीजें बयान की गई है, तो दरअसल उनका ताल्लुक इसी तरह के मौजिज़ात से है कि ये मौजिज़ात उनको अक्ल के खिलाफ लग रहे हैं। हालांकि बज़ाहिर उनमें अक्ल के खिलाफ कोई बात नहीं है, बल्कि वही जो सबब और मुसब्बत के दरमियान जो रब्त होता है, जो ताल्लुक होता है, उसको उठा लिया जाता है और वो हमको खिलाफ अक्ल लगता है, हालांकि वो हकीकत में अक्ल के खिलाफ नहीं होता है। तो जिस तरीके से कुरान में बहुत से मौजिज़े बयान किए गए, उसी तरीके से अहादीस में भी इस तरह के बहुत से मौजिज़ात का जिक्र किया गया है। लिहाजा सफर मेराज का वाक़या हो, या थोड़े खाने का ज्यादा हो जाना हो, या आपकी उंगलियों से चश्मे का जारी हो जाना हो, या इस तरह के जो भी मौजिज़ात हैं, वो सब के सब इसी दायरे में आते हैं और इनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अक्ल के खिलाफ हो या अक्ल के एतबार से नामुमकिन हो। उम्मीद है कि जो शुबह है इसकी हकीकत और इसकी गलती वाज़ेह हो गई होगी। अल्लाह ताला हमको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।